کھیل باہر دماغ آتے کا ہے. ہیں. اوپر لینز ہے، اصل کھیل دماغ کا ہے. دماغ کی جو انسان کی بینائی جاتی ہے تو وہ آپ کی آنکھوں کو کچھ نہیں ہوتا، آپ کی جو رگیں ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. تو انسان کا اتنا کمپلیکیٹڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام بنایا گیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں اگر سوچنے بیٹھے تو آپ پاگل ہو جائیں. حقیقت ہے یہ. اور یہ تھوڑا بہت نا کہتے ہیں نا تفکر کرنا چاہیے. ہاں نہیں سوچنا غور و چاہیے، فکر اس سے آپ کو ہاں آپ کو اللہ کرنا تعالیٰ کی چاہیے. ذات پر اعتماد اور بڑھتا ہے، اور آپ کو اس کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی واقعی اللہ تعالیٰ ہی ہے، بے شک. وہی اتنا مالک ہے، سا وہی آپ کو خالق. کچھ ہو جائے حسن بھائی، ذرا سی انگلی میں تکلیف ہو جائے، آپ کا پورا بازو درد کرنے لگتا ہے، کوئی اندر پیٹ میں کوئی ذرا سی وہ ہوگی تو سارا نظام متاثر ہو جاتا ہے. اور پیٹ کے کیا درد کو تو آپ بس کو زیادہ پتا ہوگا. وہ مجھے کیوں پتا ہوگا بھائی. ہاں یہ کیا بات ہوئی بھائی. چاول کھانے کے بعد پیٹ میں درد زیادہ ہوتا ہے. نہیں ابھی کوئی بات نہیں، لوگ چھولے کھائیں گے نا جب رمضان میں، جب ہوگا ان کی بھر بھر کے چھولے کھائیں گے. آ رہا کی ہے آمد، افطاری ٹائم. میں نے کہا رمضان کی آمد ہے، بہترین مہینہ ہوں. ہوتا ہے دار. اور وہاں پہ کیسی رونقیں ہوتی ہیں ظاہر ہے یہاں میں آپ نے کی پہلے طرف؟ بھی بتایا تھا کہ وہ اتنی تو نہیں. پاکستان والی بات تو ہے ہی نہیں. وہ تو وہاں کی جو رونقیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ رمضان ہے. یہاں تو ظاہر ہے کہ بس آپ کو صرف ٹائم دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ جی ہاں جی روزے کا وقت ہو گیا، روزہ افطار کر لیں، سحری کا وقت ہو گیا، سحری کا افطار کر لیں. اور اب جو ہے نا وہ وہاں کی جو رونق ہے کہ مثلا آپ جب رات سحری کے وقت اٹھے ہیں تو برابر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، پھر ایک بھی چھوٹتا ہے، گولا چھوٹ رہا ہے تو اس کی بھی آواز آتی ہے ہلکی دھماکے کی، تو وہ ایک رونق آپ کو محسوس ہوتی ہے. یہاں ویسے تو سناٹا ہوتا ہے، ہر طرف سب سو رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جو برابر میں آپ کے ارد گرد لوگ رہتے جیسے میں جہاں انہیں رہ بھی رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے وہ کون اچھا سا. انہیں تو پتہ ہی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ تو امریکن تو روزہ نہیں رکھتے، تو اٹھتے بھی نہیں رات کو. تو آپ اکیلے اٹھے ظاہر ہے. ہاں ہوتے اپنے خاموشی کے ساتھ، آپ نے سحری کی نماز پڑھی، اس کا سو گئے، یا کام پہ جانا ہوا تو کام پہ چلے گئے. جو مزہ بہرحال میں بولتی ہوں، میں لاکھ کچھ وہ کہوں کہ یہاں وہ فیسلٹیز نہیں، یہاں کا نظام ایسا ہے. یہ جو مزہ آپ کو اپنے ملک میں ہے نا، یہ ساری عید، بقرعید، عید میلاد النبی، اس کا اپنا ہی مزہ بہت ہے. بہت. اور میں آپ کو بتاؤں کہ زبی کے مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا سا تھا تو پرانے ہوں زمانے میں زیادہ مزے آیا کرتے تھے. تو ہمارا مطلب ہوں مکان تھا انڈیا میں، بہت بڑا مکان تھا، حویلی نما. تو ہاں ساری مکان وہاں قریباً ایسے ہی تھے لوگوں کے. تو ہاں لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ ہوتا تھا، اس کے بعد ہم جب پاکستان آئے تو ناظم آباد میں، تو یہاں ظاہر اتنے بڑے مکان نہیں تھے. تو ہاں یہاں پر اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری سب سے بڑی جو کیوریاسٹی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ جی ہم تو اٹھ گئے ہیں، اب سحری کی تیاری کر رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں کون کون اٹھا ہوا ہے. تو ہم باقاعدہ وہ اچھا. روشنی دیکھتے تھے، برتن کھڑکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، ہاں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو ہمیں بڑا سکون ہوتا تھا کہ پڑوس والے بھی اٹھے ہوئے ہیں. اور بھی لوگ، یہ میں ہاں بھی کرتی تھی. ہاں اور دیکھتی تھی کس کی کچن، سب سے پہلے دیکھتی تھی کس کی کچن ہاں کی لائٹ جل ایگزیکٹ. رہی ہے. تو یہ ہے کہ اب وہ زمانے کہاں رہے. اب تو کسی کو فرصت ہی نہیں ہوتی، آپ اٹھتے ہیں جلدی جلدی، بس آپ نے جلدی جلدی اپنے جو ہے تیار کیا، پراٹھے بنائے یا جو بھی ہے آپ نے کھایا ہوں. پیا، اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میں بہت مس کرتی ہوں، یقین کریں اپنا بچپن حد سے زیادہ میں مس کرتی ہوں. یہ چیزیں میں ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں. اور اگر کسی پڑوس میں شادی ہے تو ہمارے نئے کپڑے بنا کرتے تھے بھائی، ویسے کتنا مزہ ہے کہ اگر اللہ باقاعدہ تعالیٰ نئے کپڑے. آپ کو 6-7 سال کا کر دے اور آپ یہ پروگرام کر رہی ہوں اسی آواز میں، چینی سی آواز میں. ہاں اچھا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے پرانے دور میں جاؤں اور میری عقل اب جتنی ہو، جو کہ جتنی بیوقوفانہ سی بات ہے، بڑی میں اپنے آپ کو پھر جینیس وہاں اور پہ لوگوں کے سامنے اب شو آپ کی عقل کرواؤں. میں کون سا فرق پڑا ہے؟ ہاں مجھے تو لگ رہا ہے میری عقل جب سے اب تک رکی گئی کچھ اتنی ہی ہے. ہاں بالکل. تو اس کو کچھ آگے بھگائیں، آپ اس کو ڈیلی واک کرایا کریں. عقل کو. ہاں ٹھیک ہے، آج سے میں ان کو ٹھیک ہے واک کرواتی ہوں. ہاں نا. ہماری بالکل طرف بالکل. ہے بڑا اچھا پارک ہے نا، وہاں پہ واک کرواتی ہوں میں. وقت کے ٹھیک. ساتھ ساتھ عقل بڑھتی ہے. ہاں ہاں عقل تیز ہوتی ہے بھائی.
اس لیے کہ آپ کو نئے نئے تجربات ہوتے ہیں، تجربات آپ کو سکھاتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ ہے حسن بھائی، ٹائم پتہ ہی نہیں چلا، ٹائم ہی ختم ہو گیا. اسی ہوتا ہے روز. جب پروگرام کرتے ہیں ہمیں باتوں باتوں میں ٹائم ہی پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اور ہمارے سننے والے بھی یقیناً بہت انجوائے کرتے ہوں گے. اور ہاں بھائی یہ تو وہ کرکٹ بتائیں کا گے کچھ نہ انجوائے کچھ، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. کرکٹ کا آپ کچھ نہ کچھ ضرور بتا دیا کریں کہ بھائی جن حضرات کو نا بہت دلچسپی ہے، تاکہ ان کو بھی ذرا بھائی میں ان اس کو لیے تقویت. خود بہت سے کام خود نہیں کرتا کہ لوگوں کو اکسایا جائے کہ وہ کچھ انیشیٹ کریں، لکھیں، کوئی تجاویز بھیجیں، کچھ اپنی طرف سے کچھ کنٹریبیوٹ کریں چھوٹا سا. کوئی مثلا جیسے کسی کے ذہن میں، جیسے کرکٹ کی بات ہے، کسی کے ذہن میں کوئی یادگار میچ ہو، وہ اس کے بارے میں پوچھے، تو میرے لیے ایک مجھے ایک کیو مل جائے گا، پھر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، آپ کے لیے بھی دلچسپی ہوگی، یہ بھی ہوگی. اور اسی طرح خواتین ہیں، ان کے مطلب یہ مجھے سوائے خواتین کے لڑائی جھگڑوں کے باقی سب باتیں آتی ہیں خواتین کی، لہٰذا آپ مجھ سے جو چاہے پوچھ لیں. آپ کشیدہ کاری کے متعلق بھی پوچھ سکتے ہیں، ان سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. نہیں وہ بھی سویٹر نہیں کی پوچھ سکتا. جو پیور خواتین کی چیزیں ہیں نا، وہ ہاں میرے بس کا روگ نہیں ہے. وہ وہ بھی آسان نہیں ہوتی. اللہ میاں نے سنیں ایک چیز پیدا کی ہے جسے کہتے ہیں خاتون، وہ صرف وہ ان کا کام جانے. ہاں، خاتون کا کام کوئی آسان نہیں ہوتا ویسے. ہاں لوگ نہیں خیر خاتون بھی حضرات بڑی. سمجھتے ہیں نا کہ یہ بڑے آسان ہوتا ہے. ایک دن وہ گھر دیکھیے کا وہ یہ چارج بھی نہ اللہ سنبھالے. تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو اس نے کام ایسے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں کہ دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. اگر ایک پہیہ ٹیڑھا ہو جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی. بالکل دونوں ایسا ساتھ ہی ہے، ساتھ چلتے بالکل. ہیں، متوازن ہوں، ہموار ہوں، ٹھیک ہے جی، دونوں میں ہم آہنگی ہو، اور دونوں چل رہے ہو. یہ نہیں ہو کہ وہ جو ایک پہیہ جو ہے مغرب کی طرف جا رہا ہے، ایک مشرق کی طرف جا رہا ہے. توازن ضروری ہے. جی ہاں. تو آج پروگرام کا اختتام حسن بھائی کریں گے. جی جی. ہاں میرا خیال ہے ہم نے باتیں کر لی، لوگوں کے دماغ کھا لیے، ان کے کان بند کرا دیے. تو اب میرا خیال ہے ہم اجازت لیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کے پروگرام سننے کا. امید ہے آپ آئندہ بھی سنیں گے، اپنی رائے بھی بھیجیں گے، کوئی اچھی اچھی باتیں لکھ کر بھیجیں گے. اب زوبی کو اور حسن جلیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.